اس میں کوئی شک نہیں کہ آصف علی زرداری صاحب سائلنٹ ہیں اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے، لیکن کیونکہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان خاصے اختلافات ہیں، اور اگر یہ آصف علی زرداری صاحب کو ڈیل کر لیتے ہیں تو بلاول بھٹو کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے شاید ان کے درمیان بہت اختلافات بھی پھیل جائیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو روز بیان دیتے ہیں کہ ہم استعفے بھی دیں گے اور ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اور یہ گورنمنٹ جائے گی۔ کوئی ایک دن بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا پچھلے 2 مہینوں میں جب بلاول بھٹو نے، لیکن آپ اس بیان کے اوپر سیریس ہیں کہ آپ وہ سیریسلی یہ بیان دے رہے ہیں یا یہ اپنی دیکھیں اگر وہ فرض کریں کہ اگر وہ بیان نہ دیں تو ان کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا کہ آپ یہ بیان دیں، لیکن سر اگر بیان روز دیں گے تو کم از کم کسی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے۔ آپ کس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے نا سر، پوری پی ڈی ایم سر پی ڈی ایم تو کرے گی، آپ کو نہیں پتا سر پی ڈی ایم اپنے مذاکرات کرے گی، باقی نے اپنی اپنی گلاں کرنی ہے سیدھی۔ یہ ممکن، یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں آپ اگر یہ سوچیں کہ سارے اصول کی پالیٹکس کریں، آپ کو لگتا ہے کہ سارے اصولی طور پہ اکٹھے ہی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنی ڈیل کٹ کر کے نکل جائے گا؟ میرا خیال ہے ڈیل کی نہیں ہو سکے گی اپنا، اب جو جس لیول پہ یہ چلے گئے ہیں اس لیول پہ اگر یہ ڈیل کر دیتے ہیں تو ان سب کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی، 11 پارٹیاں بالکل وینش ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی سیاسی کیریئر پھر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ڈیل ہی کرنا تو اس سے پہلے تو بہت سے ان کے پاس آپشن تھے ڈیلز۔ سر لیکن اگر ڈیل کر کے حکومت گرا دیتی ہے تو آپشن تو یہی دونوں پارٹیاں بچتی ہیں۔ نہیں، ڈیل کا یہی ہوگا نا کہ جو پاورز ہیں ان کو سائیڈ پہ کر دیجیے، انہوں نے کہا جی آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ سر وہ نیوٹرل ہو گئے تو حکومت گر جائے، عمران خان ختم ہو جائے، الیکشن ہو جائے، نون لیگ بلے بلے، ٹھیک ہے، وہ تو بات کی بات ہے نا سر، لیکن میرا بات تو یہی ہے نا، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرے گی، پھر فرض کریں ہاں جی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، کیونکہ یہ ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فورم صرف گورنمنٹ کے خاتمے تک نہیں رہنا چاہیے، اسے آگے بھی بڑھنا چاہیے اور پھر ہی جا کے ہم پرفارم کر سکیں گے، نہیں تو نئی گورنمنٹ آئے گی اور اس کے ساتھ بھی یہی اختلافات ہوں گے، یہی پرابلم ہوگے، وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اگر یہ گورنمنٹ گرانے کا قریب آتا ہے وقت تو پی ڈی ایم ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی 11 پارٹیاں مل کے آپس میں۔ حکومت وہ مذاکرات کرنے کے لیے کرے، آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ بھی بلاول صاحب نے کسی کو کہا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا جی، اور اگر میں اب پیچھے ہٹا تو ڈیل کا الزام لگے گا، پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے۔ میں اس پیپلز پارٹی اور استعفوں کی بات پہ خصوصی میں جاوید صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل اگر کرنی ہوتی پہلے بھی کر لیتے ہیں، ڈیل تو کبھی بھی ہو سکتی، لیکن پہلے بھی کوشش تھی نا۔ اس وقت پی ایم ایل این کا شکوہ کیا ہے سب سے بڑا، کیا جو ہم سے کمٹمنٹ کی گئی تھی حکومت نے نہیں، جنہوں نے کرنی تھی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے اس دن پروگرام میں یہ کہا بادامی صاحب کے کہ جو ہمارے پاس نیب کی ترمیم کا جو تھا معاملہ، فیٹ ایف کے بدلے میں نیب کی ترمیم ہوگی، وہ ہمیں فوج نے کہا تھا کہ کریں، جس کو زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم کسی کے کہنے پہ یہ نہیں کریں گے۔ تو کہیں نہ کہیں اس وقت ڈیل کٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا۔ مریم نواز کی خاموشی، نواز شریف کی خاموشی، وہی کہہ رہا ہوں نا اس وقت، تو اسی لیے ایسا نہیں کہ ڈیل اس وقت تھی نہیں، صاحب کی ایک ڈیل ہوئی تھی، اس وقت بھی اگر ڈیل مل جاتی تو آج جب مریم بی بی کی خاموشی، میاں صاحب کا باہر جانا، مطلب ابھی آپ نے جو سوال کیا یہ اصولوں پہ اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، اگر اس وقت ڈیل مل جاتی کیا معاملات یہاں تک پہنچتے کہ ہمیں سویلین سپریمیسی چاہیے، مداخلت نہیں چاہیے؟ آج بھی اگر پنجاب حکومت پی ایم ایل کی ہو جائے، کافی ادھر ادھر ان کی ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک ایگزسٹ کرے گی؟ پھر بھی یہ معاملہ رہے گا اس ملک میں کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے اور مداخلت نہیں ہونی چاہیے؟ چلو میں ریفریز مائی کوسچن، کیا یہ تحریک سویلین سپریمیسی آئین قانون کی حکمرانی کے لیے؟ دیکھیں جو پوائنٹس ہیں، جو باتیں ہیں، فنڈامنٹلی بہت ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ایگری کرتے ہیں؟ میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن اس وقت یہ معاملہ ہے مجھے نہیں لگتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ دیکھ لینا، ابھی تو صرف یہ جمعے کو میں نے پروگرام کیا تھا 18 تاریخ کو، بائی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، اور وہ کس کے کہنے پہ ہوئی تھی؟ ایک دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو میٹنگ ہوئی، تمام صوبے اس میں سے غیر حاضر تھے سوائے سندھ کے، اور سندھ نے پش کیا کہ بائی الیکشن کروائیں۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں الیکٹورل کالج توڑنا ہے ہمیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بائی الیکشن کرائیں، الیکٹورل کالج کو مکمل کریں تاکہ سینٹ کے انتخابات ہو سکے، تو پھر کون سے اصول رہ گئے؟ سر آپ کے کیا خیال ہے، یہ ایک نظریہ، ووٹ کو عزت دو، اصول، آئین، یہ اس کی لڑائی ہے؟ دیکھیں پالیٹکس تو ظاہر گیم ہے نا، اسپورٹس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کسی پارٹی کو کہ اچانک اس کا دل بدل گیا اور اب وہ ووٹ کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے تو اس بالکل غلط ہوگی بات۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے مجبور کر دیا ان تمام پارٹیز کو کہ جو اس کو ڈینٹ ڈال سکتی تو ان سب کو اکٹھا کرنا، 11 پارٹیوں کو اکٹھا کرنا اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہے۔ جب یہ سب لوگ الگ الگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب الگ تھے، پیپلز پارٹی الگ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون الگ تھی، یا اختر مینگل ان کی اپنی پارٹی کے اندر تھا، یہ ساری پارٹیز جب الگ الگ ڈیل کر رہی تھی اور کہیں نہ کہیں انگیج تھی، تو آپ نے کیوں ڈس انگیج کر کے سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی باسکٹ میں ڈال کے کہا کہ آؤ میرے ساتھ لڑ لو؟ اور پھر روز آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مرد کے بچے ہو تو استعفے دو۔
तो ये क्या करना चाह रहे हैं आप क्या समझते करना हैं चाह रहे हैं? पॉलिटिकल फेलियर है या हुकूमत का फेलियर है कि तमाम पार्टीज इकट्ठे हो गए हैं? क्योंकि इमरान खान तो वो ये कह थ्राइव रहे हैं करते हैं इस चीज में कि जब वो सोलो में हो और तमाम लोग एक साथ हो जाएं, तो उनकी सियासत तो हमें थ्राइव करती है ना। नहीं, इसलिए हुकूमत का तो नुकसान है, पॉलिटिकली कितना नुकसान है पीटीआई का, आई डोंट थिंक सो। नहीं, अब देखिए ना वैसे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ इसका, पीटीआई को क्या फायदा हुआ? 100% नुकसान है। पीटीआई को क्या फायदा हुआ सारे काम में? आपका ख्याल है किसी ना किसी जगह डील अब करके अगर उनको- इस्तीफे हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट के सारे वुज़रा रोज ये बयान दे रहे हैं, आज भी शाह महमूद कोई सब कहते हैं कि दें इस्तीफे दें, 31 से पहले दें। तो ये क्यों चाह रहे हैं कि इस्तीफे दे दिया जाए? क्यों मजबूर कर रहे हैं आप? क्यों दीवार के साथ लगा रहे हैं आपको? इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद अपने लिए डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को किसी न किसी जगह सेंसिबली डील करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये था कि एंगेज कर, डील से मुराद engage करना है, करते, सिचुएशन engage को करते। डील करना या डील करना ऑपोजिशन से डील करना। सिचुएशन को आप एंगेज करें ना, पॉलिटिक्स में तो एंगेज किया जाता है। वैसे काफ लीग के साथ आपने एंगेजमेंट की ना, एमकेएम के साथ आपने एंगेजमेंट की ना, अख्तर मैंगल साहब के साथ 2.5 साल आप एंगेज रहे ना, तो इनके साथ भी आप एंगेज रहते, क्यों नहीं आपने एंगेजमेंट की? अगर आपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट की एबिलिटी आप में नहीं है तो फिर आप पॉलिटिशियन नहीं है। क्योंकि हुकूमत के 2 स्ट्रैंड्स हैं काम करने के, एक पॉलिटिकल जहां पे आप सियासी काम अपना ठीक रखते हैं, और दूसरा गवर्नेंस का।